ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ کسی دن ہم پورے 8 یا 9 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتے، لیکن پھر بھی جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور ذہن پر ایک عجیب سی دھند یعنی ایک برین فاگ سا چھایا ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ اور پھر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب نیند شاید صرف 5 یا 6 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن ہم بستر سے بالکل تر و تازہ، پوری توانائی کے ساتھ چھلانگ لگا کر اٹھتے، مطلب لگتا ہے کہ آج تو کوئی بھی مشکل کام کر گزریں گے۔ صحیح بات ہے، وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ آج دن اپنے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ انتہائی دلچسپ تحقیقی مقالوں، مضامین اور نوٹس کے ایک مجموعے کو کھنگالنے والے ہیں۔ ان سب کو مجموعی طور پر توانائی کا طرز تعمیر یا دی آرکیٹیکچر آف انرجی کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح بظاہر غیر اہم لگنے والی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی عادات دراصل ہماری جسمانی اور ذہنی توانائی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افراتفری سے نکل کر اپنے دن کو ایک خاص ترتیب کے ذریعے کیسے متوازن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم عموماً جب بھی روٹین یا معمولات کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک انتہائی بورنگ روبوٹ جیسی زندگی کا خاکہ بن جاتا ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی آزادی چھین لی ہو۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ روٹین کا مطلب ہے زندگی سے بے ساختگی کو ختم کر دینا۔ لیکن اگر ہم ان ذرائع میں دی گئی سائنسی وجوہات کو گہرائی سے دیکھیں تو کہانی بالکل الٹ ہے۔ دراصل ایک طے شدہ روٹین ہمیں پابند نہیں کرتی، بلکہ یہ توانائی کو بچانے کا سب سے مؤثر اور سائنسی طریقہ ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے دماغ کو ہر چھوٹے کام کے لیے فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، جیسے صبح کیا پہننا ہے یا ناشتے میں کیا کھانا ہے، تو وہ فیصلہ سازی کی تھکاوٹ، جسے ڈیسیژن فٹیگ کہتے ہیں، اس سے بچ جاتا ہے، اور پھر ہماری وہ توانائی ان کاموں کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے جو واقعی اہم ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ سازی کی تھکاوٹ والا نقطہ تو واقعی اہم ہے، کیونکہ دن کا سب سے پہلا اور اہم مرحلہ تو صبح کا آغاز ہی ہے۔ ماخذ میں دن کی شروعات کو ایک فلک بوس عمارت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ جی، ایک مضبوط بنیاد جس پر پورا دن کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے کچھ انتہائی سادہ اقدامات بتائے گئے ہیں، جیسے ہلکی پھلکی اسٹریچنگ، اٹھتے ہی ایک گلاس پانی پینا، ایک سادہ سا ناشتہ، اور اپنی ٹو ڈو لسٹ یا کاموں کی فہرست پر محض 5 منٹ کے لیے نظر ڈالنا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ ضرور بتائیے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم دن بھر کے بڑے بڑے چیلنجز، میٹنگز اور ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ صبح اٹھ کر صرف ایک گلاس پانی پینے اور ہاتھ پاؤں کھینچنے سے دن کی افراتفری دور ہو جائے گی۔ کیا یہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی نہیں لگ رہی؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سننے میں کیسا لگتا ہے۔ مطلب جب آپ صبح کام کے لیے لیٹ ہو رہے ہوں تو کیا واقعی ان 2 منٹ کے کاموں سے کوئی حیاتیاتی فرق پڑتا ہے، یا یہ صرف خود کو تسلی دینے والی بات ہے، ایک طرح کا نفسیاتی فریب؟ بظاہر یہ واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک گلاس پانی بھلا کیا معجزہ کر دے گا، لیکن یہاں جو چیز حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے چھپے اعصابی اور حیاتیاتی میکانزم بہت طاقتور ہیں۔ رات کو جب ہم 7 یا 8 گھنٹے سوتے ہیں تو ہم مسلسل سانس لینے اور پسینے کے ذریعے جسم کی نمی کھو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، یعنی ہم ایک طرح سے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بالکل، تو صبح اگنے تک ہمارا جسم اور خاص طور پر ہمارا دماغ ہلکی سی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دماغ کا حجم بھی پانی کی کمی کی وجہ سے معمولی سا سکڑ جاتا ہے۔ ارے واہ، دماغ واقعی سکڑ جاتا ہے، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جی ہاں، اور وہ جو صبح اٹھ کر سر میں بھاری پن یا سوچنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، جسے ہم نے برین فاگ کہا، وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو وہ ایک گلاس پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دماغ کے ارد گرد موجود سیال مادے کو دوبارہ بحال کرنے کا ایک فوری سگنل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انجن میں تیل ڈالنے والی بات ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جہاں تک اسٹریچنگ کی بات ہے تو رات بھر سونے سے ہمارے پٹھوں کے گرد موجود جھلی، جسے فیشیا کہتے ہیں، وہ اکڑ جاتی ہے۔ ہلکی سی اسٹریچنگ اس فیشیا کو کھولتی ہے اور خون کی گردش کو تیز کرتی ہے، جو کہ ہمارے اعصابی نظام کو بتاتی ہے کہ اب جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ٹھیک؟
100% درست. یہ جسم کو ایک بایولوجیکل سگنل بھیجتا ہے کہ نیند کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے. چلیں، حیاتیاتی طور پر تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جسم کے انجن میں پانی اور حرکت کے ذریعے فیول ڈال دیا، لیکن وہ جو 5 منٹ اپنی ٹو ڈو لسٹ کو دیکھنے والی بات ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف ایک نفسیاتی کامیابی یا سائیکالوجیکل ون حاصل کرنا ہے؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم نے دن کا پہلا کام مکمل کر لیا اور اب ہم خود کو فاتح محسوس کر رہے ہیں. جی ہاں، مطلب ایک ٹک مارک لگا دیا ہے، خوش ہو گئے. کیا صرف اتنی سی بات ہے؟ نفسیاتی کامیابی اس کا صرف ایک پہلو ہے. جب ہم دن کے آغاز میں ہی اپنے بنائے ہوئے کسی چھوٹے سے اصول پر عمل کر لیتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامائن نامی کیمیکل خارج ہوتا ہے جو ہمیں تحریک دیتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا حیاتیاتی عمل کورٹیسول کنٹرول کا ہے. کورٹیسول، وہ جو اسٹریس ہارمون ہوتا ہے؟ بالکل وہی. کورٹیسول وہ ہارمون ہے جو دباؤ یا ذہنی تناؤ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے انسانی دماغ کو سب سے زیادہ خوف کس چیز سے لگتا ہے؟ شاید خطرے سے یا نامعلوم چیزوں سے. بالکل، غیر یقینی صورتحال سے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آج دن بھر کیا کیا کرنا ہے، تو دماغ ایک طرح کے خطرے کے موڈ میں چلا جاتا ہے. اچھا، تو دماغ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آج کون سا شیر سامنے آ جائے گا. بالکل صحیح سمجھی آپ. یہ جو 5 منٹ کی منصوبہ بندی ہے، یہ دراصل دماغ کو ایک نقشہ فراہم کرتی ہے. جب دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کے اہم کام کیا ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہوگی، تو وہ غیر یقینی پن ختم ہو جاتا ہے اور اس سے دباؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کی سطح فوراً نیچے آ جاتی ہے. جی، اور ہم دن کے رحم و کرم پر رہنے کے بجائے دن کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتے ہیں. یہ بات بہت منطقی لگتی ہے. تو ہم نے صبح سویرے ڈوپامائن حاصل کر لیا، دباؤ کو کم کر لیا اور ایک نقشہ بھی ذہن میں بٹھا لیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی جوش اور توانائی ہمیشہ نہیں رہتی. جی، وہ گراف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. جب ہم اس نقشے کو لے کر دن کے وسط میں یعنی دوپہر تک پہنچتے ہیں تو چیزیں بدلنے لگتی ہیں. ماخذ کی تفصیلات دوپہر کے حوالے سے کافی واضح ہیں کہ ہمیں اس وقت اپنی توجہ برقرار رکھنے کے لیے مختصر وقفے لینے چاہیے اور دوپہر کا کھانا صحت بخش ہونا چاہیے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. ہاں، اور سب سے بڑی بات جو اس مواد میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے مشکل اور اہم کام اس وقت کریں جب ہماری توانائی اپنے عروج پر ہو. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں ہم جدید دور کے کام کے طریقوں اور اپنی قدرتی حیاتیات کے درمیان تصادم دیکھتے ہیں. تصادم وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیے گا. دیکھیں، ہم انسان اکثر فیکٹری کی مشینوں کی طرح برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کرسی پر بیٹھے رہیں گے تو ہم مسلسل آؤٹ پٹ دیتے رہیں گے. ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں. لیکن انسانی توانائی ایک سیدھی لکیر میں نہیں چلتی. یہ لہروں کی صورت میں اوپر نیچے ہوتی ہے. ہماری توجہ اور توانائی کے قدرتی چکر ہوتے ہیں جو عام طور پر 90 منٹ تک چلتے ہیں. اچھا، یعنی 90 منٹ کے بعد فوکس کم ہونے لگتا ہے. بالکل. ان ذرائع کا زور اسی بات پر ہے کہ ہمیں مسلسل زور لگانے کے بجائے اپنی ان لہروں یا توانائی کے بہاؤ کے ساتھ چلنا چاہیے. یعنی سمندر کی لہروں سے لڑنے کے بجائے ان پر سرفنگ کرنی چاہیے. کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. مشکل تجزیاتی کام جن میں بہت زیادہ سوچ و بچار درکار ہو انہیں ان اوقات کے لیے رکھنا چاہیے جب ذہن سب سے زیادہ چست ہو. جی ہاں، تاکہ آپ کی قیمتی توانائی ضائع نہ ہو. لیکن ایک لمحے کے لیے رکیے، میں اس مختصر وقفے والے مشورے کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہتی ہوں. جی پوچھیے. میں اسے موٹر وے پر ایک لمبی ڈرائیو سے تشبیہ دوں گی جہاں گاڑی کے انجن کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں پٹ سٹاپس یا مختصر وقفوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن فرض کریں کہ کوئی شخص ایک بہت ہی پیچیدہ رپورٹ لکھ رہا ہے یا کوئی مشکل کوڈنگ کا مسئلہ حل کر رہا ہے. وہ پوری طرح سے اس کام میں غرق ہے جسے ہم فلو سٹیٹ کہتے ہیں. وہ گہری توجہ کی کیفیت. جی بالکل. اب اگر وہ شخص کام بیچ میں چھوڑ کر 10 منٹ کا وقفہ لے لے تو کیا اس کی وہ توجہ بالکل ٹوٹ نہیں جائے گی؟ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب دھیان ہٹ جائے تو دوبارہ اس گہری کیفیت میں واپس آنے کے لیے دماغ کو 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں. تو کیا یہ جان بوجھ کر لیے گئے وقفے دراصل ہمارے مشکل کاموں میں خلل نہیں ڈال رہے؟ یہ ایک بہت عام لیکن غلط فہمی ہے.
आसाबी साइंस हमें बताती है कि किसी मुश्किल काम पर मुसलसल तवज्जो मरकूज रखना ऐसा ही है जैसे आपने एक बैटरी वाली टॉर्च को किसी एक नुक्ते पर ऑन रखा हुआ हो। अच्छा, तो क्या होता है? कुछ देर बाद वो मखसूस सर्किट थकने लगता है और रोशनी धुंधली पड़ जाती है। जब हम वक्फा लेते हैं तो हम दरअसल उस टॉर्च को बंद करके बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? हम दिमाग के एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से को ऑन कर देते हैं, जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या काम करता है? आपने अक्सर नोट किया होगा कि कोई मसला जो पिछले 2 घंटे स्क्रीन को घूरने से हल नहीं हो रहा था, वो अचानक उस वक्त समझ में आ जाता है जब आप चाय का कप बनाने के लिए किचन तक चलकर जाते हैं। अरे हाँ, मेरे साथ तो अक्सर शावर लेते वक्त या पैदल चलते वक्त नए आइडियाज आते हैं। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने शूरी तवज्जो हटाई तो दिमाग के पसे पर्दा निज़ाम यानी उस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ने उन बिखरी हुई मालूमात को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। ये वक्फे तवज्जो को तोड़ते नहीं हैं। बल्कि ये दिमाग के उस मखसूस हिस्से को ठंडा होने का मौका देते हैं। जी हाँ, ताकि जब आप वापस आएं तो आपकी तवज्जो की क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो। ये टॉर्च वाली मिसाल वाकई बहुत सी चीजों को वाजे कर देती है। और इसी तरह दोपहर का खाना भी महज पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि वो इस पूरे निजाम के लिए ईंधन का काम करता है। बिल्कुल, खुराक का बराह रास्त ताल्लुक हमारी ज़हनी कारकर्दगी से है। अगर हम लंच में बहुत ज्यादा चिकनाई या भारी कार्बोहाइड्रेट्स खा लें तो खून में ग्लूकोज की सतह तेजी से ऊपर जाती है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। और यही वो मकाम है जहां वो मशहूर दोपहर वाली सुस्ती पैदा होती है। हाँ, जिसे हम दोपहर का स्लम्प या ब्रेन फॉग कहते हैं। इसलिए हल्की और सेहत बख्श खुराक दरअसल खून में ग्लूकोज को एक मुस्तहकम सतह पर रखती है। तो हमने सुबह से दोपहर तक का सफ़र तय कर लिया और अपनी तवानाई को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर लिया। एक बेहतरीन बुनियाद और एक शानदार दोपहर। अब शाम का वक्त आता है और ईमानदारी की बात है कि शाम को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। हम समझते हैं कि बस दफ्तर से घर आ गए तो दिन ख़त्म हो गया। सोफे पर लेटकर टीवी देख लिया या मोबाइल स्क्रॉल कर लिया। जो कि दरअसल तवानाई को ज़ाया करने का एक बड़ा सबब है। बिल्कुल, लेकिन ये मवाद शाम के मामूलात को अगले दिन की तैयारी का नाम दे रहा है। ये ज़हन को पुरसुकून करने और बाकायदा एक्टिव रीसेट करने की बात कर रहा है, जिसमें हर्बल चाय पीना, किताब पढ़ना और सोने के एक मुस्तकिल वक्त की पाबंदी शामिल है। जी बिल्कुल। और यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या हम वाकई शाम को रीसेट कर रहे हैं या सिर्फ बेहोश हो रहे हैं। ये रीसेट एक इंतहाई पेचीदा हयातियाती अमल है। मतलब हम नींद को इतनी अहमियत नहीं देते जितना देनी चाहिए। हम अक्सर नींद को एक लाइट स्विच की तरह समझते हैं कि बस आंखें बंद की और दिमाग बंद हो गया। लेकिन हमारा आसाबी निज़ाम इस तरह काम नहीं करता। दिन भर दबाव और काम की वजह से हमारा जिस्म लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट वाली कैफियत में होता है। हाँ, दिल की धड़कन तेज होती है, मसल्स अलर्ट होते हैं। अगर हम इसी कैफियत में सीधा बिस्तर पर चले जाएं, तो नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आ भी जाए तो वो गहरी नहीं होती। ये जो शाम को हर्बल चाय पीने, कोई पुरसुकून किताब पढ़ने या धीमी मौसीकी सुनने की बात है, ये दरअसल हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजने का तरीका है कि अब खतरा टल चुका है। बिल्कुल। ये अमल हमारे आसाबी निज़ाम को अलर्ट मोड से निकालकर आराम और हजम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कैफियत में शिफ्ट कर देता है। अगर मैं इसे कंप्यूटर की जबान में समझने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल किसी सिस्टम को शट डाउन करने के अमल जैसा है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। ज़रा इसकी वजाहत करें। देखें, जब हम दिन भर लैपटॉप पर काम करते हैं तो हम में ब्राउज़र में बेसियों टैब्स खोले होते हैं, कई भारी प्रोग्राम्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। अब अगर मैं रात को महज लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दूं और इसे स्लीप मोड में छोड़ दूं तो अगली सुबह क्या होगा? जाहिर है वो सुस्त होगा। बिल्कुल, जब मैं उसे खोलूंगी वो सुस्त होगा, उसकी रैम भरी हुई होगी और वो हैंग होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं रात को बाकायदा एक एक करके तमाम प्रोग्राम्स बंद करूं, सारे टैब्स क्लोज करूं और फिर प्रॉपर शटडाउन करूं, तो अगली सुबह वो सिस्टम बिल्कुल ताज़ा दम होकर तेजी से अपना काम शुरू करेगा। बहुत खूब। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो शाम को किताब पढ़ना या डिजिटल स्क्रीन से दूर होना है, वो दरअसल दिमाग के खुले हुए टैब्स को एक एक करके बंद करने का अमल है? ये शटडाउन का तस्वर बिल्कुल दुरुस्त है।
ہمارے دماغ میں بھی وہ ادھوری ای میلز، کل کی میٹنگ کی ٹینشن یا گھر کے کاموں کی فکر انہی کھلے ہوئے ٹیبز کی طرح موجود رہتی ہیں، اور اسی لیے ماخذ میں ایک مستقل وقت پر سونے کو ایک سپر پاور قرار دیا گیا ہے۔ سپر پاور یعنی ایک ہی وقت پر سونا اتنا اہم ہے؟ جی ہاں، ہماری جسمانی گھڑی جسے سرکیڈین ردھم کہتے ہیں وہ روٹین کی محتاج ہوتی ہے۔ جب ہم روزانہ ایک ہی وقت پر سوتے ہیں تو جسم کو معلوم ہوتا ہے کہ کب میلاٹونن نامی نیند کا ہارمون پیدا کرنا ہے۔ اور اگر ہمارا وقت بدلتا رہے تو؟ اگر ہم کبھی رات 11 بجے، کبھی 1 بجے اور کبھی 3 بجے سوئیں گے تو جسم کا کیمیائی نظام مکمل الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب ہارمون ریلیز کرنا ہے یا نہیں۔ اس لیے شام کا یہ ریسیٹ محض تھک کر گر جانا نہیں ہے، یہ اگلے دن کی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ تو ہم نے توانائی کے اس پورے طرز تعمیر کا بغور جائزہ لے لیا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ صبح کی بنیاد کیسے کام کرتی ہے، دوپہر کو توجہ اور توانائی کے عروج کو کیسے سنبھالنا ہے، اور شام کی چھت ڈال کر اس سسٹم کو ریسیٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک مکمل نقشہ تیار ہو گیا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ جب ہم یہ ساری دلچسپ سائنسی وجوہات اور طریقے سنتے ہیں تو جوش میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ بس کل صبح سے میری زندگی بدل جائے گی۔ جی، ہم راتوں رات سپر ہیومن بننا چاہتے ہیں۔ بالکل، میں کل سے صبح 5 بجے اٹھوں گی، 10 گلاس پانی پیوں گی، 2 گھنٹے مشکل کام کروں گی اور رات کو ٹھیک 10 بجے سو جاؤں گی۔ اور پھر ظاہر ہے 2 دن بعد ہم واپس اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ اس مواد کے مصنفین اس حد سے زیادہ جوش اور معلومات کے بوجھ تلے دبنے سے بچنے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مصنفین اس انسانی رویے سے بخوبی واقف ہیں، اور اسی لیے ان کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کو یکدم سب کچھ بدلنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ وہ اس روٹین کو ایک دم لاگو کرنے کے بجائے کمپاؤنڈ ایفیکٹ یا مرکب اثر کی بات کرتے ہیں۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ یعنی چھوٹے قدم۔ جی، ان کا حتمی مشورہ یہ ہے کہ آج ہی سے صرف ایک چھوٹی عادت کا انتخاب کیا جائے۔ اگر ہم ایک ہی دن میں پوری زندگی کا نظام الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دماغ اس تبدیلی کو ایک خطرہ سمجھ کر مزاحمت کرے گا اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اچھا، تو دماغ کو ڈرانا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اگر ہم فیصلہ کریں کہ کل صبح ہم صرف اٹھ کر 1 گلاس پانی پئیں گے اور باقی دن ویسا ہی گزاریں گے، تو دماغ اس چھوٹی سی تبدیلی کو بخوشی قبول کر لے گا۔ وقت کے ساتھ جب وہ ایک عادت پختہ ہو جائے تو اس پر دوسری عادت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم مل کر ایک بہت بڑا اور پائیدار نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توانائی، اپنی توجہ اور اپنے دن پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی جنگ نہیں لڑنی، ہمیں خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا۔ اصل جادو پیداواری صلاحیت اور توازن میں ہے۔ درست کہا آپ نے۔ یہ جاننا کتنا اطمینان بخش ہے کہ ہم دن بھر جس تھکاوٹ اور الجھن کا شکار رہتے ہیں اس کا حل کوئی بہت مہنگی دوا یا تھراپی نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات ہیں۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہمیں اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دن کا کنٹرول، ہماری اس غیر مرئی توانائی کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف سے معلومات کی بارش ہو رہی ہے۔ روزانہ نئے مشورے، نئی ریسرچ اور نئے طریقے سامنے آتے ہیں، لیکن علم کا اصل فائدہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب اسے قابل عمل بنایا جائے۔ اور قابل عمل بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک قدم اٹھایا جائے۔ جی ہاں، اگر ہم اس تفصیلی جائزے سے صرف ایک بات بھی سمجھ لیں اور اسے اپنی کل کی صبح یا آج کی شام کا حصہ بنا لیں تو ہم معلومات کی اس بھرمار کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھ جائیں گے۔ روزانہ ایک اینٹ صحیح جگہ پر رکھنے سے ہی ایک مستحکم طرز تعمیر وجود میں آتا ہے۔ یہ ایک بہت جامع اور عملی بات ہے۔ اصل کامیابی اس علم کو استعمال کر کے معلومات کے بوجھ سے بچنے اور زندگی میں حقیقی توازن لانے میں ہی ہے۔ ہم نے آج کے اس تجزیے میں سمجھا کہ ہماری روٹین ہماری دشمن نہیں بلکہ ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے اگر ہم اسے سائنس کے اصولوں کے مطابق استعمال کریں۔ بے شک۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوچ ہم سب کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں جو انہی تصورات سے نکلی ہے لیکن ہمیں مزید گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم نے بات کی کہ اگر آج پورے شعور کے ساتھ اپنائی گئی ایک چھوٹی سی عادت کل کے لیے ایک سپر پاور بن سکتی ہے تو ذرا رک کر
اس کا الٹ سوچیں۔ ہماری موجودہ روٹین میں وہ کون سی ایسی پوشیدہ یا غیر شعوری عادت ہے، کوئی ایسا چھوٹا سا کام جسے ہم روزانہ بنا سوچے سمجھے اور بغیر کسی ارادے کے کر رہے ہیں، جو اس وقت خاموشی سے ہماری اس عمارت کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ ایک پوشیدہ دراڑ۔ بالکل، وہ کون سا ایسا چھوٹا سا سوراخ ہے جس سے ہماری روزمرہ کی توانائی مسلسل ضائع ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں؟ اس غیر مرئی دراڑ کو تلاش کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ہی شاید ہماری توانائی کے طرز تعمیر کا اگلا سب سے اہم قدم ہوگا۔ ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔